یہ ہے وہ جگہ، کبڑے بڈھے نے ہاتھ سے اشارہ کر کے انہیں بتایا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں انہوں نے سارا دن بسر کیا تھا اور اس سے پہلے کئی ایسے دن گزارے تھے۔ ایک کھلی سی جگہ کے گردا گرد 4 فٹ اونچی دیواری بنی ہوئی تھی۔ ایک کونے میں کنواں کھدا ہوا تھا۔ یہ جگہ 3 اطراف سے اونچے اونچے 6 منزلہ مکانات میں گھری ہوئی تھی۔ ایک طرف سے راستہ باہر کو نکلتا تھا۔ یہ جگہ جولیاں والا باغ کہلاتی تھی۔ باغ سے زیادہ مویشی باندھنے کا باڑہ معلوم ہوتی تھی۔ یہاں پر انہوں نے پچھلے چند روز فائرنگ کے سلسلے میں اخباری نمائندوں، سرکاری ورکروں، تاجروں اور وکیلوں کے بیانات قلم بند کرنے میں صرف کیے تھے، لیکن آج اتفاق سے راستے میں انہیں یہ بوڑھا مچھلی فروش مل گیا تھا، جو باتیں کرنے کے شوق میں اس وقت انہیں وہاں لے آیا تھا جبکہ ان کے پاس کاغذ اور پنسل ختم ہو چکے تھے۔ وہ ٹھگنے جسم اور چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں والا کبڑا بڈھا تھا، جس کی کمر کے خم کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ پیدائشی تھا یا بڑھاپے کی وجہ سے نمودار ہوا تھا۔ اس کا لباس خستہ حالت میں تھا اور جسم سے مچھلی کی بو آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ اور داڑھی کے بال بھی گندے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں بلا کی توانائی اور معصومیت تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اکیلے پیدا ہوتے ہیں اور اکیلے ہی مر جاتے ہیں، مگر جنہیں اپنی سادگی اور خوش دلی کی بنا پر لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے اور باتیں کرنے کے کافی مواقع میسر آتے ہیں۔ ان کے دیکھتے دیکھتے وہ نوجوانوں کی طرح اچک کر دیوار پر چڑھا اور دونوں پاؤں جوڑ کر آرام سے بیٹھ گیا۔ یہ ہے وہ جگہ میرے بچوں، اس نے اسی انداز میں ہاتھ پھیلا کر دہرایا۔ ڈھلتی ہوئی زرد دھوپ میں سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے، لیکن جولیاں والا باغ پر مکمل ویرانی تھی۔ صرف 2 گورے سپاہی کمر سے ریوالور لٹکائے اندر گھوم رہے تھے۔ دیوار پر چڑھ کر بیٹھے ہوئے اس قدیم سال خوردہ بڈھے کو اس کے ساتھیوں نے اشتیاق سے دیکھا اور انہیں محسوس ہوا کہ وہ ایک اجاڑ اور خشک سمندر کے کنارے پر کھڑے ہیں اور تہہ میں ڈوبے ہوئے شکستہ جہاز اور کشتیاں ننگی ہو گئی ہیں۔ عذرا نے سہم کر دونوں ہاتھ دیوار پر رکھے۔ ہمیں سب کچھ بتاؤ مچھلی والے، اس نے کہا۔ ہمیں سب کچھ بتاؤ جو ہوا، بوڑھے مچھلی والے، ان سب نے کہا۔ میں تو مچھلی بیچتا ہوں بچوں، شروع سے، جب میں پیدا ہوا تھا، نہیں بلکہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا، کیونکہ جب میں پیدا ہوا اس وقت میرا باپ مچھلی بیچتا تھا اور میری ماں انہیں نمک لگایا کرتی تھی تاکہ وہ تازہ رہیں اور ان میں سڑانٹ نہ پیدا ہو۔ وہ بڑی اچھی اور نیک عورت تھی۔ میرا باپ اسے پیٹا کرتا تھا اور وہ مجھے پیٹتی تھی، لیکن سال کا زیادہ تر حصہ ہم امن اور سکون کے ساتھ رہتے تھے۔ مار پیٹ صرف اس وقت ہوتی تھی جب مچھلیاں میرے باپ کے ہاتھ نہ لگتی تھیں۔ مجھے یاد ہے کہ گرمیوں کا موسم جنگ اور مصیبت کا زمانہ ہوتا، جبکہ دریا میں سیلاب آ جاتا اور مچھلیاں گدلے پانی میں بہت نیچے چلی جاتیں اور جال کے پھندے میں نہ آتیں۔ پھر میرا باپ سخت خفا ہوتا، دریا میں وہ مچھلیوں کو کوستا اور جال کو اور کشتی کو اور سورج کی تپش کو کوستا اور برابر غصے سے میری جانب دیکھتا جاتا اور مجھے ٹھونکنے کے بہانے تلاش کرتا رہتا، لیکن میں ہمیشہ اس کے پنجے سے بچ کر نکلتا، کیونکہ میں اس کی طرف پیٹھ کیے چپو چلاتا جاتا اور اس کے کوسنے کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دیتا۔ جب کنارہ آتا تو پوری قوت سے دوڑتا اور جلد ہی اس کی زد سے باہر ہو جاتا۔ پھر میں تمام دن گھر کا رخ نہ کرتا، کیونکہ مجھے علم ہوتا کہ وہاں افراتفری کا عالم ہوگا۔ میں مچھیروں کی جھونپڑیوں سے پرے پرے گندے پانی کے گڑھوں پر مارا مارا پھرتا اور چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پکڑ کر چباتا رہتا۔ سیلاب کے دنوں میں میں ہمیشہ نمک کی ڈلی جیب میں رکھتا، کیونکہ کچی مچھلیاں نمک کے بغیر آسانی سے نہیں کھائی جا سکتیں۔ پہلے پہل کچھ دقت ہوئی، پھر بعد میں کچھ عادت ہو گئی اور میں مزے لے لے کر انہیں کھانے لگا۔ وہ میرے جسم میں بے انتہا گرمی اور خون پیدا کرتیں۔ پھر شام ہونے پر میں گھر جاتا اور دروازے کے باہر اندھیرے میں کھڑا ہو کر دیکھتا۔ ماں کی سوجی سوجی آنکھیں دیکھ کر مجھے علم ہو جاتا کہ اس کی ٹھکائی ہوئی ہے۔ جب میں باہر کھڑا کھڑا نیند کے ہچکولے کھانے لگتا تو اپنے کتے کے پلے کو زمین پر دے مارتا، جس پر وہ چیخنے لگتا اور میری ماں کو میری آمد کا پتہ چل جاتا، لیکن وہ کافی ہوشیار عورت تھی، اس لیے وہ بہانے بازی سے کام لے کر
प्यार भरी आवाज़ से मुझे बुलाती और कोई काम करने को कहती, मसलन ये कि कुत्ता सवेरे से भूखा है, इसके लिए मछली ले जाओ। जब मैं अंदर दाखिल होता तो वो दरवाजे की ओट में से निकलकर मुझे पकड़ लेती और कान मरोड़ती और आंखें निकाल कर मुझ पर चीखती और मुझे आवारा गर्द, कामचोर और बदबख्त के नामों से पुकारती। ये तकरीबन वही नाम थे जिनसे मेरा बाप ठोकते वक्त मुझे मुखातिब किया करता था। फिर वो मेरे मुंह पर ज़ोर ज़ोर से तमाचे मारती। पहल मैं सचमुच रोया करता, लेकिन बाद में जब आदी हो गया तो झूठ मूठ शोर मचा कर आसमान सर पर उठा लेता और मेरा बाप नींद से उठकर हम दोनों को गालियां देता। वो चंद हफ्ते सख्त आफत और बदअमनी के होते। एक बार जब सैलाब बहुत अरसे तक जारी रहे और मुफलिसी के मारे हमारा बुरा हाल हो गया और हमारे सारे कुत्ते फाके से मर गए, तो मेरा बाप बेहद चिड़चिड़ा हो गया और बहाना तलाश करने की तकलीफ़ किए बगैर मुझे पीटने लगता। तब मैंने एक तजवीज़ सोची। एक रोज़ हस्बे मामूल जब कोई मछली हमारे हाथ ना आई तो मेरे बाप ने खाली जाल कश्ती में दे मारा और सारी दुनिया को कोसते हुए मेरे सर पर खड़ा होकर मुझे ठोकने की तैयारी करने लगा। मैंने चप्पू सर के ऊपर उठाकर अपना बचाव किया और कहा, ठहरो बाबा, मेरी बात सुनो। उसने हाथ रोक लिया और खफकी से छींके मारता और खंकारता हुआ मुझे घूरने लगा। मैंने कहा, देखो, अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं कश्ती नहीं चलाऊंगा, मैं खुद कश्ती चला लूँगा। उसने सड़ियल मिजाजों की तरह जवाब दिया। और मछलियाँ कौन पकड़ेगा? मैंने हीला जोई की। मछलियाँ? उसने दाढ़ी में उंगलियाँ डालकर सोचा, फिर कोसने देकर कहने लगा, मछलियाँ मिलती कहाँ हैं? मैंने फ़ौरन कहा, जब सैलाब कम होगा फिर कौन पकड़ेगा? वो उसी तरह दाढ़ी में उंगलियां डाले सोचता रहा। फिर खामोशी से जाकर जाल के पास बैठ गया। मेरी बात उसकी समझ में आ गई थी, क्योंकि उसके बाद उसने मुझ पर हाथ ना उठाया। लेकिन बदअमनी का ज़माना ज़्यादा देर तक ना रहा, क्योंकि जाड़ों की आमद के साथ साथ पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलनी बंद हो जाती है और दरिया का पानी साफ़ हो जाता है और मछलियाँ ऊपर आ जाती हैं। और एक बार फिर हमारे पास सैकड़ों की तादाद में मछलियाँ जमा हो जाती हैं, जिन्हें मेरी माँ नमक लगाकर खुश्क करती और बोरियों में भर देती और हम चंद नए कुत्ते पाल लेते और मेरा बाप खुश मिजाज हो जाता और हम तमाम जाड़े, खिज़ां और बहार के मौसम मुकम्मल सुलह के साथ शरीफ और अमीर लोगों की तरह बसर करते। और हर रोज़ शाम के वक्त मेरी माँ आग के सामने बैठकर हाथ बांध कर छत की तरफ देखती और कहती, तेरा शुक्र है मालिक के सैलाब गर्मियों में आते हैं और जाड़ों में नहीं आते, वरना अगर सर्दियों में मछली ना मिले तो फेफड़े का बुखार हो जाए या जोड़ों में दर्द शुरू हो जाए। और ऊपर से तू मैं जो हो वो अलग। तेरा शुक्र है अपनी पिटाई को वो हमेशा तू मैं के नाम से याद करती। बूढ़ा सांस लेने के लिए रुका तो पांचों सुनने वालों ने जिस बेताबी का इजहार किया, उससे वाज़ेह था कि उसकी बेतुकी बातों ने उन्हें परेशान कर रखा है। हमें फायरिंग के मुतालिक बताओ मछली वाले, सब ने एक साथ कहा। ठहरो, बूढ़े ने अपना छोटा सा हाथ हवा में बुलंद करके कहा, सब कुछ बताऊंगा। रात के 8 बजे तक हम यहाँ बैठ सकते हैं, मुझे याद करने दो। आज कई रोज़ के बाद तुम लोग बात करने को मिले हो, वरना इस शहर में एक से एक हवन्नक हो रहा है। जिस किसी से बात करो लगता है जैसे कब्र से उठकर आया है और बोल नहीं सकता। हालांकि मैंने इससे कहीं ज़्यादा आदमी वबा में मरते हुए देखे हैं। तो मैं अपनी माँ की बात कर रहा था। वो बड़ी नेक दिल, होशियार और खुदा परस्त औरत थी, लेकिन वो जल्द ही मर गई और उसका सारा काम हमारे गले पड़ गया। फिर हमें उसकी कदरों कीमत मालूम हुई। अब मेरा बाप अकेला ही किसी न किसी तरीके से मछलियाँ पकड़ कर लाता और मैं उनको नमक लगाकर धूप और छाँव में सुखाता और थैलों में भरता। रात को हम आमने सामने बैठकर खुश्क मछलियाँ मिर्चों के साथ खाते। मेरे बाप को बुढ़ापे की वजह से कभी कच्ची मछलियाँ खाने की आदत ना पड़ सकी और वो जब तक ज़िंदा रहा इसी तकलीफ़ में मुब्तला रहा। लेकिन उसके सिवा कोई चारा ना था, क्योंकि आग जलाने में हम में से कोई भी माहिर ना था। मुझे मज़े लेकर मछलियाँ चबाते हुए देखकर वो इंतहाई खफा होता और कहता, जानवर के बच्चे, मगरमच्छ के बच्चे कैसे मज़े लेकर खा रहा है। उस पर मैं हंसकर कहता, बाबा तुम मछेरे हो और मछली नहीं खा सकते, कैसे मछेरे हो? मैं इंसान की औलाद हूँ, जानवर की औलाद नहीं हूँ, वह कहता। कभी कभी उसे जलाने के लिए मैं कहता, मैं ज़िंदा मछली भी खा सकता हूँ, तुम खा सकते हो? चुप रहो, तुम बकते हो, वो कहता।
اچھا، میں کہتا تو یہ لو، یہ کہہ کر میں لکڑی کی بالٹی میں سے جس میں مچھلیاں پالا کرتا تھا ہاتھ ڈال کر ایک زندہ مچھلی نکالتا اور منہ میں پکڑ لیتا۔ میرے دانتوں کے درمیان تڑپتی ہوئی مچھلی کو دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو جاتا اور ایک لمبی سی خشک مچھلی اٹھا کر میرے پیچھے دوڑتا۔ میں خشک مچھلی کے ڈر سے، جو کہ بید کی طرح لگتی تھی، باہر بھاگ جاتا اور اندھیرے میں کھڑا ہو کر اس کی غصیلی آواز سنتا رہتا۔ کیسا زمانہ آ گیا ہے! سانپوں اور سوروں کے بچے انسانوں کے گھروں میں پیدا ہونے لگے ہیں۔ ایسا کبھی سنا تھا؟ زندہ مچھلی کو زندہ انسان کھاتا ہے، ایک زندگی دوسری زندگی کو۔ میں باہر کھڑا ہو کر خاموشی سے ہنستا اور مچھلی کھاتا رہتا۔ بڈھا بازو ہوا میں پھیلا کر ہنسا، جس سے اس کے آخری 3 دانت جو اس کے منہ میں رہ گئے تھے ننگے ہو گئے اور آنکھوں کے گرد جھڑیاں پڑ گئیں۔ اس کی باتوں میں دلچسپی محسوس کرنے کے باوجود سننے والے وقت کی کمی کی وجہ سے گھبرائے ہوئے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کر جلد ہی اصل موضوع پہ آ جائے۔ ڈوبتے ہوئے سورج کی روشنی میں بڈھے نے بات جاری رکھی، لیکن جلد ہی ہمیں پتہ چل گیا کہ گھر کا کام چلانے میں ہم کس قدر ناکام رہے ہیں۔ تمام مچھلیاں جو میں سکھا کر بوریوں میں بھرتا 2 دن کے بعد بو دینے لگتیں اور انہیں گھر میں رکھنا مشکل ہو جاتا۔ چونکہ بیچنے کے قابل بھی نہ ہوتی، اس لیے جتنی ہم کھا سکتے 1-2 روز میں جلدی کھا لیتے، باقی گلی سڑی مچھلیاں دریا میں بہا دیتے۔ اس کے بعد میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ ہماری روزانہ کی آمدنی میں نمایاں کمی ہوتی جا رہی ہے، اور ایک وقت آیا کہ جتنی مچھلی گھر میں آتی روز کی روز ہم ہضم کر جاتے۔ خشک مچھلی کے مقابلے میں میرے باپ کو تازہ کچی مچھلی زیادہ بھا گئی، جس کی چربی نرم اور نمکین ہوتی ہے۔ چنانچہ ادھر وہ چند مچھلیاں لا کر رکھتا، ادھر کھڑا چٹ کر جاتا۔ میں نے سوچا یوں کام نہیں چلے گا۔ آخر ایک دن کچھ اپنے باپ کی نااہلی پر جھلا کر میں نے جھونپڑی کا دروازہ بند کیا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ ماگھ کا مہینہ تھا یا شاید پھاگن کا۔ مجھے یاد ہے پہاڑوں پر برف جمی ہوئی تھی اور دریا کا شفاف پانی تہ کے ساتھ لگا ہوا تھا اور اس میں دوڑتی بھاگتی ہوئی مچھلیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ میں کشتی چلا رہا تھا اور میرا باپ میری طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی ٹانگیں ٹیڑھی ہو چکی تھیں اور ان پر زرد نسیں ابھر آئی تھیں، لیکن موسم بڑا شاندار تھا۔ دریا اور آسمان کا رنگ گہرا نیلا تھا اور ہوا ہمارے بال اڑا رہی تھی، اور میرے باپ کے اڑتے ہوئے بال برف کی طرح سفید تھے اور دھوپ میں خوشنما لگ رہے تھے، اور ہوا کی وجہ سے جو ہلکی ہلکی لہریں اٹھ رہی تھیں ان پر ہماری کشتی ڈول رہی تھی۔ چلتے چلتے ہم مچھلیوں کے خطے میں داخل ہوئے۔ یہاں پر دریا کنارے کو کاٹتا ہوا بہت اندر تک چلا گیا تھا اور ٹھہرے ہوئے پانی کی ایک ننھی سی جھیل کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ یہاں پر ہم نے ہزاروں کی تعداد میں مچھلیاں دیکھیں۔ رنگ برنگ کی چھوٹی بڑی قسم کی مچھلیاں پانی میں کھیل رہی تھیں اور دھوپ چھن چھن کر ان کے جسموں پر پڑ رہی تھی۔ میرے باپ نے جال پھینکا، مچھلیوں میں ایک افراتفری مچ گئی۔ جال میں بہت سی بڑی بڑی مچھلیاں آئیں اور انہیں کشتی میں لاد کر ہم واپس لوٹے۔ میں بے حد خوش تھا اور تیز تیز چپو مار رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ میرے باپ نے جال میں ہاتھ ڈال کر کلبلاتے ہوئے ڈھیر میں سے ایک مچھلی نکالی اور اسے ہاتھ میں پکڑ کر کچھ دیر تک دیکھتا رہا۔ وہ بڑی خوبصورت مچھلی تھی۔ اس کا رنگ گہرا نیلا اور اوپر بڑے بڑے سنہری رنگ کے چانے تھے۔ وہ گردن کے پر پھلا کر سانس لے رہی تھی اور کھلی ہوئی آنکھوں سے جانے کدھر دیکھ رہی تھی۔ پانی خوبصورت ہے، میرے باپ نے آہستہ سے کہا۔ میرا گھر بدصورت ہے، تو اپنے گھر جا، میرے باپ نے کہا اور ہاتھ لٹکا کر اسے پانی میں چھوڑ دیا۔ مجھے اس کی اس احمقانہ حرکت پر بڑا تاؤ آیا۔ میں نے اسے متوجہ کرنے کو ناک میں سے آواز نکالی، لیکن وہ گہری سوچ میں تھا۔ پھر اس نے دوسری مچھلی اٹھائی۔ اس کا جسم قرمزی رنگ کا تھا اور اوپر سیاہ لکیریں تھیں اور اس کی آنکھوں کا رنگ سرخ تھا اور دم بھی سرخ تھی۔ تم خوبصورت ہو، میرا گھر بدصورت ہے، تم بھی اپنے گھر جاؤ، میرے باپ نے کہا اور اسے بھی چھوڑ دیا۔ پانی میں داخل ہوتے ہی مچھلی نے تیزی سے دم چھنکی اور تہہ میں چلی گئی۔ پھر میرے باپ نے ایک اور مچھلی اٹھائی جس کی جلد سفید ریشم کی طرح تھی اور جس پر دنیا کے ہر رنگ
रंग के नुक्ते और लकीरें पड़ी हुई थीं। उसका सर और आंखें और होंठ भी सफ़ेद थे। मेरे बाप ने ये कहकर उसे भी छोड़ दिया कि तुम खूबसूरत हो, तुम भी अपने घर जाओ। मुझे पेट भरने के लिए बस एक निकम्मी और बदसूरत मछलियों की ज़रूरत है। गर्ज़ ये कि किनारे पर पहुंचने से पहले पहले तमाम उम्दा मछलियां उसने ज़ाया कर दीं। मैं खामोश बैठा दिल ही दिल में पेचोताप खा रहा था, मगर दिल में मुतमईन था कि बिलआखिर मुझे रोज़ाना के नुकसान का राज मालूम हो गया था। किनारे पर उतर कर मैंने उससे कहा, देखो बाबा, तुम कल से घर रहोगे, दरिया पर मैं जाऊँगा। क्यों? उसने खफगी से पूछा। क्यों? मैं चीख कर बोला। तुम सारी मछलियाँ ज़ाया कर देते हो। क्यों? मैं गुस्से में से कांप रहा था। मेरी उम्र उस वक़्त 11 बरस थी, लेकिन मेरे तेवर देखकर वो डर गया और खामोशी से सर झुकाकर आगे आगे चलने लगा। रास्ते में उसने मुझसे सिर्फ इतना कहा, जब तुम बूढ़े हो जाओगे और तुम्हारी औरत मर जाएगी तो तुम्हें पता चलेगा। मैं गुस्से में था, इसलिए उसकी बात के जवाब में खामोश रहा। उसके बाद वो हमेशा घर पर रहता और मैं दरिया में जाता। मेरे पास फिर मछलियों का काफ़ी ज़ख़ीरा जमा हो गया और मछेरों की बस्ती में हम एक बार फिर मुतमव्विल ख़ानदानों में शुमार होने लगे। मगर अब मेरा बाप रोज़ बरोज़ बूढ़ा और अंधा होता जा रहा था। वो सारा दिन छाँव में मछलियों को फैलाकर उनकी रखवाली पर बैठा रहता और दूसरे मछेरों को लड़ने झगड़ने से मना करता, और जो लोग अपनी औरतों को पीटते उनको नसीहत करता कि औरतों को पीटा नहीं चाहिए, वरना वो मर जाती हैं और फिर बुढ़ापे में कच्ची मछलियाँ खाने की लानत का सामना करना पड़ता है। उसी तरह जब मैं सने बलूगत को पहुंचा तो वो मर गया। बूढ़ा सांस लेने के लिए रुका और सादगी से हंसकर चारों तरफ देखने लगा। उसके 3 दांत नमूदार हो गए। अब वो सब उस बूढ़े की बातूनीपन और उसकी बातों से उकता चुके थे, और नईम तो उससे कोई फ़ायदा मंद तफसीलात हासिल करने की उम्मीद क़तई तौर पर खो चुका था। सिर्फ अज़रा, जिसे नईम या उसके साथियों के काम से ज़्यादा सरोकार ना था, इससे दिलचस्पी ले रही थी। फिर मछली वाले अज़रा ने कहा, हमें 13 अप्रैल का वाक़या बतलाओ मछली वाले, वरना हम चले जाएंगे। मर्दों ने एक साथ कहा। ओह अच्छा, मैं 8 बजे से पहले पहले सब कुछ बता दूंगा मेरे बच्चों, घबराओ मत, क्योंकि 8 बजे तुम्हें चले जाना होगा। उस वक़्त यहाँ कर्फ्यू शुरू हो जाता है। जब मेरा बाप मर गया तो मैं अकेला रह गया। फिर मैंने घर के काम के लिए एक औरत की तलाश शुरू की, लेकिन बदकिस्मती से मेरा कद बहुत छोटा रह गया था। जो भी औरतें मुझे मिलीं बहुत कद आवर निकलीं और उन्होंने मेरे साथ रहना पसंद ना किया। जो 1-2 औरतें राज़ी हुईं वो बदमिजाज निकल आईं, और बदमिजाज औरतें तुम जानते हो बच्चों, मुझे एक आंख नहीं भाती। कुछ अरसे के बाद मैंने औरतों की तलाश में वक्त ज़ाया करना तर्क कर दिया। फिर मैंने अपने बाप की टोकरी निकाली और उसमें रोज़ाना की ताज़ा मछलियाँ डालकर बेचने लगा। अब घर का कोई काम ना था और औरत की ज़रूरत ना थी। मैं खुश अकेला रहने लगा और अब तक रहता हूँ। मेरे पास अब भी मेरे बाप की टोकरी है जिसमें मैं मछलियाँ बेचता हूँ। हालांकि अपना गांव छोड़कर अब मैं शहर आ गया हूँ। मैंने आज तक कच्ची मछली और उबली हुई मकई के सिवा कुछ नहीं खाया। मैं उस वक्त तक अपने बाप से 5 बरस ज़्यादा दुनिया में रह चुका हूँ। मैंने जलियांवाला बाग से कहीं बड़े मौके देखे हैं। सन 57 का गदर, जब मेरा बाप नया फौत हुआ था, और उस सदी के शुरू का सुर्ख बुखार और लेकिन तुम लोग चूंकि उस वाक़े का इसरार कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें उसी का वाक़या सुनाऊंगा। मैं उस दिन की और उससे पहले कई दिन की एक बात बता सकता हूँ। सन 57 के 50 बरस के बाद गदर की एक बात सुनकर एक शख्स ने मुझसे पूछा था, तुम क्या खाते हो? मैंने बताया, मछली और उबली हुई मकई। तो वो कहने लगा, इसीलिए तुम अक्लमंद आदमियों में से हो। बुढ़े ने बैठे बैठे कमर सीधी की और अंधेरे में उसकी 3 सफ़ेद दांत फिर दिखाई देने लगे, जिससे सुनने वालों ने अंदाज़ा लगाया कि वो अपने सादा और बेतकल्लुफ़ और मुतकब्बिराना अंदाज में हंस रहा है। बदअमनी चौथे महीने के 9वें दिन शुरू हो गई थी, जब शहर के 4 बाज़ारों में 9 अंग्रेज़ों को मार दिया गया। हर बात मेरी आंखों के सामने है। उन्होंने मुझे ठहराया। वो 2 थे। मैंने समझा मछली के गाहक हैं। खुशी मैंने टोकरी नीचे रखी। एक वहीं खड़ा रहा, दूसरा कैमरे से आंख लगाए पीछे हटता हुआ दूर चला गया। वहाँ खड़े होकर उसने तस्वीरें लीं। फिर जेब से चांदी का एक सिक्का निकालकर मेरी तरफ उछाला। सिक्का ज़रा गलत निशाने पर पड़ा और मैंने पागलों की तरह नाच कर और
گھوم گھوم کر اسے ہوا میں پکڑنے کی کوشش کی۔ اس نے اور تصویریں لیں۔ آخر سکہ زمین پر گرا۔ جب میں اسے اٹھا چکا تو وہ جا رہے تھے، ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہوئے۔ اب میرے دیکھتے ہی دیکھتے گلی کے موڑ سے 2 آدمی ان پر حملہ آور ہوئے۔ دونوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ ایک کی تلوار جس نے تصویریں لی تھیں پیٹ کے پار ہو گئی، دوسرے کی تلوار اس کے ساتھی کی پسلیوں میں اٹک گئی۔ دونوں گرتے ہی ختم ہو گئے۔ میں واقعے کی سرعت کی وجہ سے ششدر رہ گیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ ابھی میں نے ان غیر ملکیوں سے روپیہ قبول کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ سور مجھ پر بھی حملہ آور ہوں۔ یہ سوچ کر میں نے اپنا روپیہ اندرونی جیب میں رکھا اور ٹوکری اٹھا کر وہاں سے کھسک آیا۔ اگلے بازار میں نے 3 اور لاشیں دیکھیں جو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پڑی تھیں۔ ان کے چہرے ابھی گرم تھے۔ وہ بھی تینوں غیر ملکی تھے جن کے سنہرے بال خون اور گرد کی وجہ سے بدرنگ ہو رہے تھے۔ ان کے پاس کیمرے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، ان کے ہاتھ خالی تھے۔ بازار میں لوگ عجلت سے دکانیں بند کر رہے تھے۔ چند ایک لاشوں کے آس پاس کھڑے تھے اور ان کے چہرے بچوں کی طرح زرد اور خوفزدہ تھے۔ مجھے ان لوگوں کی حالت پر بڑا ترس آیا کیونکہ میں نے اس سے کئی بڑے بڑے موقعے دیکھ چکا ہوں اور یہ صورت حالات میرے لیے معمولی تھی۔ چنانچہ ان میں دلچسپی لیے بغیر میں وہاں سے گزر گیا، بلکہ میں نے اپنا کاروبار بھی بند نہ کیا اور برابر مچھلی کی آواز لگاتا رہا۔ دربار صاحب کے بڑے دروازے کے سامنے میں نے ایک اور انگریز کو دیکھا جو مر رہا تھا۔ ایک پتلی سی چھری اس کی گردن کے پار ہو چکی تھی اور وہ اس کے دستے کو پکڑے جان کنی کی حالت میں سے گزر رہا تھا۔ دوپہر کے وقت شہر کا سب سے بڑا چوک ویران پڑا تھا اور آس پاس کوئی جاندار دکھائی نہ دیتا تھا۔ میں وہاں سے بھی گزر گیا، لیکن وہ بڑا خوبصورت لڑکا تھا۔ ہزار کوشش کے باوجود میں اسے دوبارہ دیکھنے سے باز نہ رہ سکا۔ راستے کے موڑ پر رک کر میں نے دیکھا، مرتے ہوئے اس شخص کا چہرہ آسمان کی طرف تھا اور نوجوان ہونٹ سرد ہو چکے تھے۔ بچوں، تم خوش قسمت ہو کہ ابھی نوجوان ہو اور لا علم ہو۔ میں بڈھا مچھلی والا ہوں، لیکن ایک زمانہ گزار چکا ہوں اور زندگی کی چند ایک باتوں کا علم رکھتا ہوں۔ نوجوان چہرے اور آنکھیں اور ہونٹ دنیا کی خوشنما چیزیں ہیں، لیکن جب وہ سرد کر دیے جاتے ہیں۔ میں نے مچھلیاں دیکھی ہیں جو موت میں بھی آنکھیں کھول کر مسکراتی رہتی ہیں، مگر نوجوان ان کی دوسری بات ہے۔ اس سے انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا خیال دل سے نکالنے کے لیے میں نے زور سے مچھلی کی آواز لگائی۔ اسی طرح کچہری تک پہنچتے پہنچتے میں نے 3 اور لاشیں دیکھیں جو نالیوں کے کنارے اور پٹریوں پر پڑی ہوئی تھیں، اور لاشوں کے علاوہ میں نے ایک آگ دیکھی، پوشیدہ اور خاموش آگ جو سڑکوں اور گلیوں اور بازاروں میں دوڑتے ہوئے شہریوں کے درمیان لپک رہی تھی۔ آگ جو جسموں کے بجائے دلوں اور آنکھوں میں لگی تھی، ایک خوفناک غصہ جو تمام شہریوں کے سروں پر لہرا رہا تھا۔ اور میں تمہیں سچ بتاتا ہوں بچوں، تم نے نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا ہے۔ میں نے ہزارہا مردہ انسان اور جوان اور مچھلیاں دیکھی ہیں، اور سرخ وبا میں ایک ایک دروازے سے 3 مردہ بیک وقت نکلتے اور عورتوں کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور ریل گاڑیوں کی ٹکر ہوئی تو میں وہاں پر موجود تھا، اور میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کی گردن کے پاس دوسرے کا سر پڑا تھا، اور میں نے چیختے چلاتے اور ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہوئے قافلوں کو بھی دیکھا ہے، مگر کبھی خوفزدہ نہیں ہوا، کبھی نہیں، کیونکہ اس میں خوفزدہ ہونے کی کوئی بات ہی نہیں۔ لیکن وہ خاموش اور دبا ہوا غصہ جو اس شہر کے ہر نفس، ہر جاندار اور ہر پیڑ میں سانس لے رہا تھا، اسے دیکھ کر میں گھر چلا گیا۔ اس وقت سے شہر کا تمام کاروبار بند ہو گیا، اور سڑکوں پر اور بازاروں میں فوجی ٹرک اور گورے سپاہی پھرنے لگے، اور شہر کے باشندے جو چپے چپے پر بکھرے ہوئے تھے اب گلیوں، کونوں اور محلوں کے اندر گروہوں میں اکٹھے ہونے لگے۔ جیسے ایک مچھلی کے جال کو کینچی سے بیچ میں سے کاٹ دیا جائے تو جگہ جگہ سے گچھوں میں اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اور انہی میں سے ایک گروہ تھا جس نے کہ بھرے بازار میں ایک انگریز عورت کی بے حرمتی کی جو فساد کی جڑ بنی۔ یہ انتشار کا 3 روز تھا۔ میں حسب معمول مچھلیاں اٹھائے پھر رہا تھا اور دل میں کڑ رہا تھا کیونکہ ان میں سڑانٹ پیدا ہو چکی تھی اور مجھے ان سے نفرت ہو رہی تھی، لیکن میں نے ہوشیاری سے کام لے کر اب آواز لگانی بند کر دی تھی، کیونکہ کئی دن گزر جانے پر اب ان میں کم ہی خوبیاں رہ گئی تھیں۔ اس امید میں کہ انہیں لیے چپ چاپ پھر رہا تھا
کہ شاید کوئی نیک دل شوقین انہیں خرید لے۔ بڑے بازار میں جب اس گلی کے مقابل پہنچا جو بازار کو سبزی منڈی کے ساتھ ملاتی ہے تو ٹھٹک کر رک گیا۔ گلی سے ایک گوری عورت دوڑتی ہوئی نکل رہی تھی۔ اس کے پیچھے شہریوں کا ایک گروہ شکاری کتوں کی طرح لگا ہوا تھا۔ بازار کے وسط میں انہوں نے عورت کو آ لیا، چاروں طرف سے اسے گھیر لیا۔ وہ پلید نظروں سے اسے گھورتے رہے۔ عورت کے بال راکھ کے رنگ کے تھے اور اس کی اوڑھنی غائب تھی۔ اس کی ٹانگیں کیچڑ میں لتھڑی ہوئی تھیں۔ وہ ان کے درمیان کلدار گڑیا کی طرح بہت آہستہ آہستہ ایڑیوں پر گھوم رہی تھی۔ اس کا چہرہ سفید مچھلی کی طرح بے جان تھا۔ کچھ دیر تک ہجوم خاموش رکا، کیچلیاں چمکاتا رہا۔ پھر ایک شخص نے آگے بڑھ کر عورت کی قمیص کو گلے سے پکڑ کر ایک جھٹکے کے ساتھ دامن تک پھاڑ دیا۔ عورت نے چیخ ماری جس سے سارا طلسم ٹوٹ گیا اور مجمع اس پر پل پڑا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ 20-25 آدمیوں کے نیچے غائب ہو گئی، لیکن اس کی چیخیں زمین کے ساتھ ساتھ مجھ تک پہنچتی رہیں۔ جب میرے سامنے وہ سب اسے کووں کی طرح نوچتے رہے۔ مگر وہ عجب سخت جان ربڑ کی عورت تھی بھائی، واہ واہ! میں نے اس سے زیادہ عجیب و غریب عورت آج تک نہیں دیکھی۔ ادھر ہجوم کا دباؤ ذرا کم ہوا، ادھر وہ اچھل کر ان کے بیچ میں سے نکلی اور ایک طرف کو بھاگ کھڑی ہوئی۔ اب اس کے بدن پر پھولدار قمیص کہیں نہیں دکھائی دیتی تھی، صرف اس کے چوتھڑوں پر ہلکا سا زیر جامہ اور چھاتی پر عورتوں کے پہننے کا کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ اس کے بال سر پر کھڑے تھے اور ٹانگیں پھیلا کر پوری رفتار سے چڑیلوں کی طرح وہ بھاگ رہی تھی۔ اس کے پلے ہوئے سفید کولے اور رانے ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے ہل رہی ہیں۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ یہ عورت اگر شام کے وقت گھر میں بیٹھ کر مچھلی کھا رہی ہو تو شاید آنکھوں کو بھلی لگے۔ اس کے بعد وہ گروہ اسی طرح گلی میں غائب ہو گیا۔ میں دل میں انہیں لعنت ملامت کرتا ہوا واپس چلا آیا۔ اس رات پہلی بار اچھی نیند مجھے نہیں آئی۔ اس سے پہلے مجھے یاد نہیں کہ کبھی میری نیند میں گڑبڑ ہوئی ہو۔ میں خوب سونے کا عادی ہوں کیونکہ نیند صحت کے لیے مفید ہوتی ہے، لیکن اس رات میں خشکی کے مارے ہوئے مریضوں کی طرح جاگتا رہا۔ پھر مجھے اپنی صحت کے متعلق بڑا فکر ہوا۔ پہلے میں نے آگ جلا کر کمرے کو خوب گرم کیا، پھر بچی کچی مچھلیوں کو آڑا ترچھا دیوار پر کے ساتھ کھڑا کیا تاکہ گلنے نہ پائیں۔ پھر کونے میں جا کر چٹائی پر لیٹ گیا جو کہ میری روزانہ سونے کی جگہ تھی، لیکن نیند نہ آئی۔ میں نے سوچا کہ یہ شاید سڑان کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ میں اٹھا اور مچھلیوں کو ایک ڈھیر میں اکٹھا کر کے ٹوکری کے نیچے ڈھک دیا، پھر اپنی مقررہ جگہ پر واپس آ کر داہنی کروٹ لیٹ گیا۔ کیونکہ اس طرح میں گہری نیند سوتا ہوں، نیند پھر بھی نہ آئی۔ میں اٹھ کر چٹائی آگ کے قریب لے گیا، مگر چند ہی سانس لیے ہوں گے کہ گرمی کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ اب میں اکڑوں بیٹھا تھا اور اپنی جسمانی حالت پر غور کر رہا تھا کہ سوچتے سوچتے مجھے ایک تجویز سوجی۔ میں نے ٹوکری اٹھائی اور گندی مچھلیوں کو چن چن کر ایک طرف رکھا۔ نیند تو آتی نہیں، آؤ تم سے گپیں ہی ماریں، میں نے کہا اور ایک سڑی ہوئی مچھلی اٹھائی۔ مچھلی کی باچھیں کھلی ہوئی تھیں۔ میرا باپ زندہ ہوتا تو تمہیں مرنے سے پہلے چھوڑ دیتا، لیکن میں تمہیں آسانی سے نہیں چھوڑنے کا۔ کان کھول کر سن لو، میں نے کہا۔ تم لاکھ ہنسو، لیکن تمہارے بچے اور رشتے دار تمہاری موت پر آنسو بہا رہے ہوں گے۔ مچھلی اسی طرح ہنستی رہی۔ مجھے اس پر غصہ آ گیا۔ تم سوتی نہیں ہو، بے آرام جانور! تمہیں مرے بھی ایک عرصہ ہو گیا ہے، پر بے دید آنکھیں اسی طرح کھلی رہیں۔ نہ خود سوتی ہو اور نہ کسی کو سونے دیتی ہو۔ لو، یہ کہہ کر میں نے اسے آگ میں اچھال دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں خشک مچھلی تڑتڑا کر جلنے لگی، مگر اس کی آنکھیں اسی طرح کھلی تھیں اور آگ میں پڑی ہوئی بھی وہ ہنس رہی تھی۔ میں نے غصے میں دوسری مچھلی کو بھی اٹھا کر آگ میں پھینکا۔ یہ مقابلتاً سنجیدہ چہرے والی مچھلی تھی، لیکن یہ بھی جاگ رہی تھی۔ جلتی ہوئی مچھلی کی چربی کی بو ہر طرف پھیل رہی تھی، جو کہ اگر تم نے کبھی سونگھی ہے بچوں تو تمہیں پتہ ہوگا کہ کافی اشتہا آور ہوتی ہے۔ مگر آدھی رات کے وقت میں نے زیادہ کھانا مناسب نہ سمجھا اور بھوک کو کسی اور وقت پر ٹال کر ایک اور مچھلی اٹھائی۔
तुम्हारी जिल्द बड़ी खूबसूरत और नरम है, शायद कोई गाहक मिल जाए, तुम आराम करो। ये कहकर मैंने उसे एक तरफ रख दिया। ये तजवीज़ कारगर साबित हुई और काफ़ी देर तक उनके साथ गपशप करने और नाकारा मछलियों को जलाने के बाद मैं खुद ब खुद सो गया। सुबह जो सोकर उठा तो सूरज सर पर आन पहुंचा था और बाहर चहल पहल थी। मेरा माथा ठनका। आज कई रोज़ के बाद सड़कें आबाद हुई थीं। मैंने अच्छी तरह से आंखें मलकर नींद को दफ़ा किया। वो सब बड़ी जल्दी में थे और एक ही तरफ को चलते चले जा रहे थे। यूँ लगता था जैसे मछली की नीलामी शुरू हो चुकी है और वो इस फिक्र में है कि अच्छी अच्छी मछली हाथ ना निकल जाए। लेकिन एक बात जिससे वो मछली के गाहक मालूम ना होते थे, उनकी खामोशी थी। वो बात किए बगैर और शोर मचाए बगैर तेज़ तेज़ चल रहे थे। उनमें हर किस्म के लोग थे, बूढ़े जवान, छोटे बड़े, पतले मोटे। लेकिन हैरत की बात ये थी कि सब के रंग जर्द और होंठ भींचे हुए थे और वो एक दूसरे की तरफ देख भी ना रहे थे। उन्हें इस हालत में देखकर मुझे जुस्तजू हुई। जल्द जल्द टोकरी में मछलियाँ भरकर बाहर निकला और उनमें शामिल हो गया। किसी ने मेरी तरफ तवज्जो ना दी, फिर भी मैंने होंठ भींच लिए और उन्हीं की तरह अकड़ कर चलने लगा। वो तादाद में बेशुमार थे। आगे और पीछे हद नज़र उनकी कतारें थीं और वो हर तरफ से आ रहे थे। उसी तरह चलते चलते हम बाज़ार के मुंह पर पहुंच गए। वहाँ पर बहुत से मुसल्लह गोरे सिपाही खड़े थे। जब हमारा हुजूम बाज़ार में दाखिल होने को बढ़ा तो उन्होंने शस्तें बांध लीं और इधर उधर बिखर कर मैदान जंग की तरह मोर्चा लगा लिया। हम डर कर रुक गए। फिर बाज़ार में से हिंदुस्तानी लाठी बरदार पुलिस का एक दस्ता बरामद हुआ, जिसने हम पर लाठियां बरसानी शुरू की, जो किसी को लगीं किसी को ना लगीं। लेकिन इससे ये हुआ कि हम बाज़ार में दाखिल ना हो सके। एक लाठी मेरी टोकरी पर लगी, जिससे वो गिर पड़ी और सारी मछलियां बिखर गईं। उन्हें इकट्ठा करते हुए चंद लाठियां मेरी पीठ पर भी पड़ीं, लेकिन मैंने सारी मछलियों को इकट्ठा करके छोड़ा। जब मैं उठ रहा था तो मेरे कान में गूंजदार नारों की आवाज़ आई। ये एक दूसरा हजूम था जो मुखालिफ सिमत से आकर बाज़ार में दाखिल होना चाहता था। उसको भी लाठियों की मदद से रोका गया था और वो हमारे साथ आ मिला। उनके आकर मिलते ही हमारे लोगों की ज़बानों में जान पड़ गई और गूंगा मजमा यकबारी पूरी ताकत से चिल्ला उठा। अब हम हज़ारों की तादाद में थे और एक लंबा चक्कर काट कर उस तरफ को बढ़ रहे थे जहाँ इस वक्त वो मौजूद थे। मेरे चारों तरफ लोग धक्कम पेल कर रहे थे और नारे लगा रहे थे। उनके चेहरों से अब खौफ व हरास गायब हो चुका था और उसकी जगह खून और जोश उभर आया था। उनके मुंह गर्द आलूद थे और बार बार दिल दहला देने वाली आवाज़ में खुल रहे थे। हम देर तक उछल कर और छलांगे लगाकर चलते हुए और शोर गिल मचाते हुए सड़कों पर बढ़ते रहे। रास्ते में कई छोटे छोटे हजूम हमारे साथ आकर मिल गए और कई जगह मुसल्लह सिपाहियों ने हमें रोकने की कोशिश की। जब हम यहाँ दाखिल हुए तो बाग में इंसानों का एक समंदर था जिसका कोई किनारा ना था। हमसे पहले भी ये भरा हुआ था। जब हम दाखिल हुए तो भी ये भरा हुआ था और हम उसके बाद भी घंटों उसमें लोगों का सैलाब दाखिल होता रहा और ये भरा ही रहा। गर्द का एक तूफान पाँव तले से उठ कर सरों पर मंडला रहा था। लाखों लोगों ने क़यामत का शोर मचा रखा था और इंतशार का ये आलम था कि अपने आप को संभालना मुश्किल होता जा रहा था। गर्द मेरी नाक में घुस रही थी और मेरे पाँव हज़ारों पाँवों के नीचे कुचले जा रहे थे और खुली बहार में भी मेरे सर में से पसीने की धारें बह रही थीं। मैं उनको कोस रहा था, लेकिन वहाँ से निकलना भी मुश्किल था। इस रेलते पेलते और शोर मचाते हुए मजमे में मैं वाहिद शख्स था जिसके सर पर टोकरी थी और मुझे इस बात पर दिल में शर्म महसूस हो रही थी। फिर उसी वक्त मेरी नज़र 12 साल के एक बच्चे पर पड़ी जो शायद अपने बाप से बिछड़ गया था और हुजूम में धक्के खा रहा था और रो रहा था। मुझे इस पर बड़ा तरस आया। उसका हाथ पकड़ कर गिरता पड़ता मैं उसे एक तरफ ले गया। वो रोता रहा। मैंने टोकरी में से टटोल कर एक अच्छी सी मछली निकाली और उसके हाथ में थमाई, जिसे देखकर वो चुप हो गया और खुश एक तरफ को चल पड़ा। मैंने सोचा कि टोकरी लेकर आने के ये फ़ायदे हैं।
दरवाजे में इससे अभी तक चिल्लाते हुए लोग दाखिल हो रहे थे। मुसलमान अपने खुदा और मजहबी रहनुमाओं का नाम लेकर और हिंदू और सिख अपने खुदाओं को पुकार पुकार कर नारे लगा रहे थे। जब मैं मुड़ा तो सब लोग एक स्याह दाढ़ी वाले शख्स की तरफ देख रहे थे जो एक ऊंची जगह पर खड़ा मजमे को चुप कराने के लिए हाथ पांव मार रहा था। उसकी दाढ़ी हवा में हिल रही थी, लेकिन वो अपनी कोशिश में कुछ ज़्यादा कामयाब ना रहा। देखते ही देखते उसके पीछे एक गोरा नमूदार हुआ जिसने फौजी अफसरों की वर्दी पहन रखी थी। उसने धक्का देकर काली दाढ़ी वाले को नीचे गिरा दिया और उसी की तरह हाथ हिला हिलाकर कुछ कहने लगा। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई और उसकी इंतहाई गुस्सीली आवाज़ हमारे कानों में आई। उसकी बात किसी की समझ में ना आई, लेकिन उसकी हरकत व सकनात से जाहिर था कि वो हमें वहाँ से दफ़ा हो जाने को कह रहा है। अचानक शोर फिर बुलंद हुआ और उसकी आवाज़ दब गई। एक तरफ से किसी ने जूता उतारकर उसकी तरफ फेंका, फिर हर तरफ से जूतों की यलगार शुरू हो गई। साथ साथ मजमा मुसलसल हरकत कर रहा था, क्योंकि इस धक्कम पेल में एक जगह रुकना मुश्किल था। अब आसपास से हज़ारों नए और पुराने जूते फेंके जा रहे थे और हवा में जूतों की यलगार थी, जैसे दरिया की सतह से मुर्गाबियों की डार उड़कर एक लम्हे के लिए अंधेरा कर देती है। लेकिन फ़ौजी अफसर के इर्द गिर्द के लोग डरे हुए चुपचाप खड़े थे और पीछे से आने वाले जूते उनके सरों पर गिर रहे थे। उस वक्त मैंने होशियारी से काम लेकर अपने जूते संभाल कर रखे, क्योंकि मेरे पास, तुम जानते ही हो बच्चों, जूतों का सिर्फ एक ही जोड़ा है। जब जूते ख़त्म हो गए तो लोगों ने अपने कपड़े उतार उतार कर फेंकने शुरू किए। अब पगड़ियों, कमीज़ों और बनियानों के गोलों की बौछार शुरू हो रही थी और जल्द ही आधे से ज़्यादा लोग नंगे बदन हो गए। लेकिन बाज़ तो बेहयाई से काम लेकर सब कुछ ही निकाल कर फिरने लगे। जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो सिर्फ शोर बाकी रह गया, जो कि हजूम और वो फ़ौजी अफसर मिलकर मचा रहे थे। इतने में मेरे आगे खड़ा हुआ एक शख्स मुड़ा और मेरी टोकरी की तरफ बढ़ा। मैं पीछे हटा तो अकब से 10-12 हाथों ने टोकरी घसीट ली और उसमें से मछलियाँ उठा कर खूनबार नज़रों से मुझे देखने लगे। फिर पूरे ज़ोर से उन्होंने मछलियाँ हज़ारों इंसानों के सरों के ऊपर से उसकी तरफ फेंकी। जिन लोगों पर गिरी उन्होंने उन्हें उठाकर आगे फेंका, फिर आगे, और इसी तरह एक मछली जाकर अफसर की आंखों के दरमियान लगी। उसने वहीं पर उसे पकड़ा और एक लहजे तक उसे देखता रहा, फिर सर उठाकर मजमे को देखा, फिर मछली को, फिर मजमे को। दफतन उसने मछली सर से बुलंद की और पूरी ताकत से उसे सामने खड़े हुए शख्स के मुंह पे दे मारा। फिर उसने बाजू हवा में फेंके और पागलों की तरह चीख मार कर चिल्लाया। उसी वक्त गोली चलनी शुरू हुई। फिर वो मंजर शुरू हुआ जो ज़िंदगी में बहुत कम देखने में आता है। सारे बाग में अफरा तफरी फैल गई और वो भगदड़ मची जो साफ पानी में जाल फेंकने पर मछलियों में मचती है। लेकिन पीछा करती हुई गोलियां इंसानों से बहुत तेज़ भागती हैं बच्चों। एक वो शख्स था जो मेरे कंधे पर हाथ रखे हुए दौड़ रहा था। गोली लगने पर हवा में उछला और वहीं पर टंग गया, क्योंकि नीचे आने से पहले चंद और गोलियां उसके जिस्म में दाखिल हुईं और उसने हवा में कलाबाजी खाई। फिर और गोलियां और एक और कलाबाजी, और इस तरह जब सर्कस के मसखरे की तरह करतब दिखाने के बाद वो ज़मीन पर आया तो कब का मर चुका था। उसके चेहरे पर वही जोशो खरोश था जो वो बदशक्ल ना हुआ था, क्योंकि उसने मौत ना देखी थी। ये अजीबोगरीब मौत थी। देखते ही देखते उसका जिस्म गिरती हुई लाशों में छुप गया। ये सारा किस्सा चंद लम्हे का है। वहाँ से आंधी की तरह भागते हुए मुझे अपनी टोकरी दिखाई दी जो गोलियां लगने पर गेंद की तरह उछल रही थी। फिर भागते भागते मैं चीख मार कर रुक गया। चंद गज के फासले पर वो कुआं था, वो खुश्क कुआं तुम देख रहे हो, हाँ वही। मेरे साथ भागते हुए ज़्यादातर लोग उसमें जा गिरे। उनके ऊपर दूसरी तरफ से आने वाले गिरे। फिर उसमें हर तरफ से आने वाले जिंदा और मुर्दा लोग गिरना शुरू हुए और इंसानों की चीखों ने गोलियों की आवाज़ को दबा दिया। मेरे देखते ही देखते कुआं मुर्दा और नीम मुर्दा लोगों से भर गया और लोग आसानी के साथ उस पर से दौड़ते हुए गुजरने लगे। गोलियों की बौछार के नीचे नीचे दौड़ता हुआ मैं इस दीवार के पास से गुजरा जहां मैं अब बैठा हूं। तुम देख रहे हो बच्चों, अब यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन उस वक़्त इस सारी दीवार पर आदमी लटके थे।
ان کی ٹانگیں دیوار سے اندر کی طرف تھیں اور سر اور بازو باہر کی طرف لٹک رہے تھے، اور ان کے پیٹ دیوار میں تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو دیوار کو اس جگہ سے نیچا دیکھ کر پھاندنے کے لیے اوپر چڑھے اور گولیوں کی زد میں آ گئے، اور اندر سے دیکھنے پر یوں معلوم ہوتے تھے جیسے دھوبی نے بے شمار پاجامے اور کوٹ اور پتلون سوکھنے کے لیے دھوپ میں پھیلا دیے ہیں۔ تم نے دیوار میں یہ سوراخ دیکھے ہیں؟ تم جو یہ سب باتیں لوگوں سے پوچھتے پھرتے ہو بچوں، تم کبھی یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس باغی شہر کو کتنی بڑی سزا ملی۔ باہر نکلتے ہوئے مجھے چند کتے دکھائی دیے جو ایک مچھلی کو کھینچ رہے تھے۔ یہ وہی سفید چمکدار مچھلی تھی جو میں نے اس خیال سے الگ کر دی تھی کہ شاید کوئی گاہک مل جائے۔ اس وقت اس کے ایسے انوکھے گاہک دیکھ کر مجھے بڑی ہنسی آئی، لیکن ہنسنے کا یہ وقت نہ تھا، اس لیے میں جان بچانے کی خاطر سر پر پاؤں رکھ کر وہاں سے بھاگ آیا۔ بھاگتا بھاگتا میں اس جگہ پہنچا جہاں ایک روز پہلے اس گوری عورت کی مٹی پلید کی گئی تھی۔ وہاں پر تمام مجمع رکا ہوا تھا، عقب سے گولیاں چلنے کی آواز برابر آ رہی تھی۔ جب میں ہجوم کو چیر کر آگے بڑھا تو عجیب منظر دیکھا۔ بازار کے دونوں طرف گورے سپاہیوں کی قطاریں شست باندھے گولیاں چلانے کے لیے تیار کھڑی تھیں، اور بازار کے بیچوں بیچ انسانی جسموں کا ایک دریا تھا جو بہہ رہا تھا۔ وہ سب زمین پر لیٹ کر پیٹ کے بل رینگتے ہوئے 25 گز کا وہ ٹکڑا طے کر رہے تھے۔ انہیں کونیوں یا گھٹنوں سے کام لینے کی اجازت نہ تھی۔ انہیں بتایا گیا تھا اور ہم سب کو بتایا گیا تھا کہ ہمیں سانپ کی طرح پیٹ پر چل کر یہاں سے گزرنا ہے، جہاں پر کہ ان کی عورت کے ساتھ سانپوں کا سا سلوک کیا گیا تھا۔ اور میں نے دیکھا کہ جو کوئی بھی کوہنیوں پر اٹھتا اور جو کوئی بھی گھٹنوں پر اٹھتا اسے گولی مار دی جاتی۔ پھر انہوں نے ایسا کیا کہ بازار کے ایک طرف جمع ہو کر رینگتے ہوئے جسموں پر 6 انچ اوپر گولی چلانا شروع کر دی، اور جان بچانے کے لیے بھگوڑوں نے مٹی میں سر گاڑ دیے اور پاؤں کی انگلیوں اور ناخنوں کی مدد سے رینگنے لگے۔ لیکن باغ سے بچ کر نکل بھاگنے والوں کے لیے یہی ایک راستہ تھا، اور لوگوں کا رش لہجہ بلہجہ بڑھتا جا رہا تھا۔ جس شخص کے سامنے جگہ بنتی وہ سر کے بل گر کر اژدہوں کے اس جلوس میں شامل ہو جاتا۔ اور تم جانتے ہو بچوں کہ ہم مچھیروں کے لیے یہ کام معمولی ہوتا ہے۔ میں ابھی 6 سال کا تھا کہ میرے باپ نے اس کی روح کو ثواب پہنچے مجھے پانی کی سطح پر اوندے منہ لیٹ کر بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے مردے کی طرح تیرنے کا ڈھنگ سکھایا تھا۔ اس لیے جب میری باری آئی تو میں پھرتی اور آسانی سے رینگنے لگا، لیکن گولیوں کی زد سے بچنے کے لیے مجھے اپنا سر زمین میں گاڑنا پڑا، جس سے میری کھوپڑی زخمی ہو گئی اور کئی دن تک سوجی رہی۔ پھر بھی میں نے یہ کام ہوشیاری اور چلاکی سے سر انجام دیا، مگر میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ جو بڈھا رینگ رہا تھا اس کے سر پر ایک بال بھی نہ تھا اور اس کی کھوپڑی سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کا ایک گال مٹی میں دبا دبا کر اپنے پیچھے ایک چوڑی لکیر چھوڑتا جا رہا تھا۔ وہ بڈھوں کی طرح بھونڈے پن کے ساتھ رو رہا تھا۔ جب راستے کے اختتام پر ہم اٹھ کر بھاگے تو میں نے دیکھا کہ یہ وہی نورانی داڑھی والا بڈھا ہے جو ہر جمعرات کو مجھ سے مچھلی خریدا کرتا تھا، اور جس کے 3 نوجوان بیٹے تھے اور پنساری کی بہت بڑی دکان تھی۔ اس کے بعد میں اس طرف بھاگا۔ اس کے بعد میں اس طرف نہیں گیا، لیکن میں نے دور سے کئی بار دیکھا کہ ایک مدت تک لوگ وہاں سے اسی طرح لیٹے ہوئے گزر رہے ہیں، جو انسانوں کی آمد و رفت کا سخت معیوب طریقہ ہے۔ میری آبائی ٹوکری بھی اس روز کھو گئی۔ اب تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے بچوں، کیونکہ ابھی یہاں پر کرفیو لگ جائے گا اور اس کے بعد 12 گھنٹے تک جو بھی یہاں پایا گیا اسے گولی مار دی جائے گی۔ میں نے کافی مغز ماری کی ہے، لیکن تم نے خود ہی کہا تھا کہ بڈھے سب کچھ بتاؤ، مگر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس سے بڑے بڑے موقع دیکھے ہیں اور یہ باتیں میرے لیے معمولی ہیں۔ تم یہاں سے نہیں اٹھو گے بابا؟ ایک سننے والے نے پوچھا۔ نہیں، تم ہندو ہو یا مسلمان؟ نعیم نے سوال کیا۔ یہ اچھا سوال ہے، وہ انگلی اٹھا کر ہنسا۔ یہ اچھا سوال ہے واقعی، لیکن مجھے نہیں پتا۔ یہ کچھ ایسا ہے کہ میں مصروف ہی رہا۔ میرا باپ بھی مصروف آدمی تھا۔ مچھیرے کا کام دراصل جان توڑ کام ہوتا ہے، ادھر ادھر کی باتوں پر تم دھیان ہی نہیں دے سکتے۔ اس نے گورے سپاہیوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے انہیں بھی سب کچھ بتا دیا۔
یہ مجھے کچھ نہیں کہتے، میں آدھی آدھی رات تک یہاں بیٹھا رہتا ہوں۔ یہ جانتے ہیں کہ میں ان کی باتوں میں دلچسپی نہیں لیتا، میں مچھلی بیچنے والا بڈھا ہوں۔ واپس آتے ہوئے وہ دیر تک مڑ مڑ کر اس سیاہ مختصر ہیولے کو دیکھتے رہے جو اس سال خوردہ بڈھے کا تھا، جو باتیں کر کر کے تھک چکا تھا اور اب سکون سے دیوار پر تنہا بیٹھا تھا، اور ایک غیر آباد رات اس کے چاروں طرف پھیلتی جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ رات ان کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، لیکن اس شام کے بعد کئی برسوں تک دیوار پر بیٹھا ہوا وہ اکلوتا سیاہ جسم ان پانچوں کی آنکھوں کے سامنے گھومتا رہا۔ پنجاب کا دورہ ختم کرنے کے بعد سال کے آخری دنوں میں نعیم اور عذرا لاہور اسٹیشن سے دلی جانے والی رات کی گاڑی پر سوار ہوئے۔ جس کمرے میں وہ چڑھے اس کی تمام نشستیں سوئے ہوئے مسافروں سے گھری ہوئی تھیں، سوائے ایک کے جو کہ اوپر والی نشست تھی۔ تمام رات میاں بیوی کو ایک ہی سیٹ پر بسر کرنا تھی، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، چنانچہ وہ اوپر چڑھے اور لحاف میں گھس کر سو گئے۔ جگہ کم تھی اور گاڑی انہیں بری طرح ہلا رہی تھی، لیکن اتنا عرصہ ایک مصیبت زدہ خطے میں بسر کرنے کے بعد گھر واپس جانے کے خیال سے ان کے اعصاب مکمل طور پر پرسکون تھے اور وہ رات بھر خوب گہری نیند سوئے۔ جب عذرا جاگی تو لحاف کے اندر آنکھیں کھول کر اس نے کونوں کناروں میں سے داخل ہوتے ہوئے دن کی روشنی کو دیکھا اور اسے کافی وقت گزر جانے کے بعد احساس ہوا۔ ساتھ ہی بہت سی اونچی مردانہ آوازوں کا شور اس کے کان میں پڑ رہا تھا۔ اس نے لحاف کا کونا اٹھا کر دیکھا، یہ شور چند فوجی افسروں کی باتوں کا تھا جو سب کے سب غیر ملکی تھے۔ وہ اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر آمنے سامنے دو نچلی سیٹوں پر جمع تھے۔ ان میں سے دو پورے فوجی لباس میں تھے، تین کو ان کے ہندوستانی بیرے لباس پہنا رہے تھے اور باقی دو جو طور اتوار سے فوجی افسر ہی معلوم ہوتے تھے رات کے لباس میں پاس پاس بیٹھے سگار پی رہے تھے۔ رات کے لباس میں ایک اور شخص بھی تھا جو ان کے پاس ہی سیٹ پر بیٹھا بظاہر ان کی باتوں سے لاتعلق ایک انگریزی کتاب پڑھ رہا تھا اور پائپ پی رہا تھا۔ دو سیٹوں کے درمیان ایک چھوٹی سی میز پر شیمپین کی بوتل رکھی تھی۔ دو افسر جو لباس پہننے سے فارغ ہو چکے تھے چھوٹے چھوٹے گلاسوں میں سے گھونٹ گھونٹ شراب پی رہے تھے اور اونچی لاپرواہ آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ صبح کی نرم دھوپ کھڑکی کے شیشوں میں سے اندر آ رہی تھی اور گاڑی تیزی سے آموں کے ایک باغ کے پاس سے گزر رہی تھی۔ عذرا نے امبالہ کے گرد و نواح کے آم کے باغوں سے ڈھکے ہوئے علاقے کو دیکھا اور دل میں گھر واپس آنے کی خوشی جو ہر انسان کو ہوتی ہے محسوس کی۔ اس نے شفقت اور مہربانی کی نظر نعیم پر ڈالی جو بچوں کی طرح سو رہا تھا۔ وہ دیر تک خاموش لیٹی رہی، اس کے جسم کی گرمی کو جذب کرتی رہی۔ اچانک ایک مانوس نام سن کر اس کے کان کھڑے ہوئے۔ اس کا تذکرہ اس انگریز فوجی نے کیا جو گلابی لکیروں والا پاجامہ اور ڈریسنگ گاؤن پہنے ہوئے تھا اور سب سے اونچی آواز میں سب سے زیادہ جارحانہ انداز میں بول رہا تھا۔ لاہور میں نے ہنٹر کمیٹی کو بتایا کہ مجھ میں کتنی انسانیت ہے۔ اس نے تیزی سے کہا، ورنہ بالکل درست ہے، دوسرے فوجی نے انگلی سیدھی کر کے کہا، ورنہ کون نہیں جانتا کہ کیا کچھ کیا جا سکتا تھا۔ میں ہندوستانیوں کے اس مقدس شہر کو جلا کر راکھ کر سکتا تھا اور ان کا طرز عمل دیکھ کر میرے جی میں آیا کہ اس قانون شکن اور باغی ہجوم کو نیست و نابود کر دوں اور ان کے بچوں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن محض انسانی رحم و کرم اور خدا ترسی کے جذبے نے مجھے روک دیا۔ میں نے ایک لاقانون قوم کو زنجیروں میں جکڑ کر رکھ دیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھ پر انکوائری بٹھائی گئی۔ یہ انکوائری کمیٹیوں کے لوگ انتہائی جاہل ہوتے ہیں۔ انہیں علم ہے کہ ان میں سے کسی کو اگر تمہاری جگہ پر کھڑا کر دیا جائے تو وہ وہی کرے گا جو کچھ تم نے کیا۔ بہرحال اب اس قصے کو ختم کرو اور اپنی کامیابی کا جام نوش کرو۔ اس تجویز کا ایک عام اظہار مسرت کے ساتھ خیر مقدم کیا گیا اور سب فوجیوں نے، جن میں کتاب پڑھنے والا اور 3 لباس پہننے والے بھی شامل تھے، آگے بڑھ کر اپنے اپنے گلاس اٹھائے۔ اس تجویز کے بانی نے ہر ایک کے گلاس میں باری باری شراب انڈیلی اور پھر سب نے ایک ساتھ گلاس سروں پر سے اونچے اٹھا کر خوشی کا نعرہ لگایا اور گٹا گٹ پی گئے۔ اس کے بعد ڈریسنگ گاؤن والا پھر جوشیلے اعصابی لہجے میں تیز تیز باتیں کرنے لگا۔ نعیم اور عذرا کو یہ جاننے میں دقت نہ ہوئی کہ وہ شخص جلیانوالہ
والا باغ کا فاتح بریگیڈیئر جنرل ڈائر تھا۔ دلی اسٹیشن پر وہ اسی لباس میں اتر گیا۔ عذرا اس کی شاندار شخصیت اور جارحانہ انداز سے مرعوب ہوئی، لیکن نعیم کے ہاتھ اسے مار گرانے کے لیے کانپنے لگے۔